السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایک شکاری اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی کا ترجمہ چل رہا تھا، جن کا ایک پارٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج کا یہ ویڈیو اسی سے ملحق پارٹ نمبر 2 ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان بھی الوعد المنسی ہے، یعنی بھولا ہوا وعدہ۔ تو آئیے بلا کسی تمہیدی باتوں کے براہ راست ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوعد المنسی، بھولا ہوا وعدہ۔ حملت الاخت بعد المؤونۃ، بہن نے کچھ سامان رسد اٹھائے۔ اگر پہلا پارٹ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے، تاکہ یہ بات آگے والی جو بات ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ حملت الاخت بعد المؤونۃ، بہن نے کچھ سامان رسد اٹھائے، یعنی کچھ سامان لیے۔ مؤونۃ اور مؤونۃ اور مؤنۃ، اس کا معنی ہوتا ہے سامان رسد۔ مؤونۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مؤونۃ بھی، اور اسی طرح مؤنۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، سامان رسد۔ تو یہ اپنے بھائی کی تلاش کے لیے یہ بہن جا رہی ہیں۔ اس کا بھائی قبیلے کے اندر، اس کی باپ کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، وہاں پر گیا ہوا تھا، اس کی تلاش میں جا رہی ہے، تو یہ کچھ سامان اٹھا کر لے جاتی ہے۔ وراحت تبحث عن اخیہا الاکبر، اور وہ تلاش کرنے لگی اس کے بڑے بھائی کو۔ وبعد رحلۃ طویلۃ وصلت الی القبیلۃ التی یعیش فیہا، اور لمبے سفر کے بعد، لمبے رحلتن کا معنی سفر، وبعد رحلۃ طویلۃ، اور لمبے سفر کے بعد، وصلت الی القبیلۃ التی یعیش فیہا، وہ پہنچی اس قبیلے کی طرف، اس خاندان کی طرف جس میں وہ رہتا تھا۔ ووجدتہ قد تزوج ویعیش حیاتا سعیدتا، اور اس نے اس کو پایا، یعنی اس کے بڑے بھائی کو اس نے پایا کہ اس نے شادی کر لی تھی۔ ووجدتہ قد تزوج، اور اس نے اس کو پایا کہ اس نے شادی کر لی تھی۔ ویعیش حیاتا سعیدتا، اور وہ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ حیاتا سعیدتا، خوشگوار زندگی، اچھی زندگی، بہترین زندگی۔ ویعیش حیاتا سعیدتا، اور وہ خوشحال زندگی یا آسودہ حال زندگی، آرام والی زندگی گزار رہا تھا۔ وَرَآهَا أَحَدُ رِجَالِ الْقَبِيلَةِ، اور قبیلے کے آدمیوں میں سے کسی ایک نے اس کو دیکھا، یعنی اس بہن کو دیکھا۔ فَخَطَبَهَا مِنْ أَخِيهَا وَتَزَوَّجَهَا، پس اس نے اس کے بھائی سے اس کا پیغام دیا۔ خطب یخطب، خطباً و خطبتاً، پیغام نکاح دینا، نسبت کرنا، منگنی کرنا۔ تو اس نے، یعنی اس قبیلے کے آدمی نے اس کو منگنی کا پیغام دیا، من اخیہ، اس کے بھائی سے۔ وتزوجہا، اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس بہن کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا۔ وَنَسِيَتْ أَخَاهَا الْأَصْغَرَ الَّذِي تَرَكَتْهُ وَحِيدًا، اور وہ بھول گئی اس کے چھوٹے بھائی کو۔ یہ اخا
یہ ہا کا مضاف بھی بنے گا اور یہ اخا یہ اصغر کی صفت بھی اصغر کا موصوف بھی بنے گا، یعنی بیک وقت یہ اخا مضاف بھی ہے اور موصوف بھی ہے۔ ہا کا تو مضاف ہے اور یہ اصغر کا موصوف ہے۔ ترجمہ یہاں بیچ میں سے کریں گے، اور وہ بھول گئی اس کے چھوٹے بھائی کو، وہ جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا تنہا، یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو تنہا چھوڑ کر وہ سفر کے اندر نکلی تھی۔ وَنَسِيَتِ الْوَعْدَ الَّذِي أَعْطَتْهُ لِوَالِدَيْهَا، اور وہ بھول گئی تھی وہ وعدہ جس کو اس نے کیا تھا اس کے والدین کے سامنے۔ آتا یوتی کے ساتھ اگر وعدے کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ وَنَسِيَتِ الْوَعْدَ الَّذِي أَعْطَتْهُ لِوَالِدَيْهَا، اور وہ بھول گئی تھی وہ وعدہ جس کو اس نے کیا تھا اس کے والدین کے سامنے۔ فی ذالک الوقت، اس وقت میں، کان الاخ الاصغر قد اکل کل المؤونۃ، چھوٹا بھائی کھا چکا تھا پورا سامان رسد، یعنی جو کچھ وہ دے کر گئی تھی اس کو کھانے پینے کا سامان چھوٹے بچے کو، وہ پورا کا پورا چھوٹے بھائی نے ختم کر دیا، کھا لیا۔ کان الاخ الاصغر قد اکل کل المؤونۃ، چھوٹا بھائی اس نے کھا لیا تھا پورا کا پورا سامان رسد۔ ثم بدا یبحث فی الغابۃ، پھر وہ جنگل میں تلاش کرنے لگا۔ فکان یاکل الفواکہ التی یجدها فی الاشجار، پس وہ میوے کھاتا تھا، پھل کھاتا تھا، وہ جس کو وہ پاتا تھا درختوں میں، یعنی جس درخت پر بھی پھل لگا ہوا ملا اس کو کھا لیتا تھا۔ وَيُحِسُّ بِالْفَرَحِ لِأَنَّهُ يَجِدُ مَا يَأْكُلُ، اور وہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ وَيُحِسُّ بِالْفَرَحِ، اور وہ خوشی محسوس کرتا تھا، لِأَنَّهُ يَجِدُ مَا يَأْكُلُ وَيَنْتَظِرُ عَوْدَةَ أَخَوَيْهِ، اس لیے کہ وہ پا لیتا تھا وہ چیز جس کو وہ کھائے، اس لیے کہ وہ پا لیتا تھا وہ چیز جس کو وہ کھائے، اور وہ انتظار کرتا تھا اس کے دونوں بھائیوں کے لوٹنے کا۔ ولیکن حینما بدأ البرد یشتد والثلوج تتساقط، اور لیکن جس وقت سردی سخت ہو رہی تھی، سردی سخت ہو رہی تھی، والثلوج تتساقط، اور برف گر رہا تھا، احس بالجوع والخوف، تو اس نے محسوس کیا بھوک اور خوف کو، اس نے بھوک اور ڈر کو محسوس کیا۔ وَبَدَأَ يَبْكِي وَيُنَادِي أَخَوَيْهِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَلَكِنْ لَا أَحَدَ يُجِيبُ، اور وہ رونے لگا اور اپنے دونوں بھائیوں کو پکارنے لگا، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اس کی بلند آواز سے، یعنی زور زور سے رونے اور اپنے دونوں بھائیوں کو پکارنے لگا۔ وَلَكِنْ لَا أَحَدَ يُجِيبُ، اور لیکن کوئی نہیں تھا جو جواب دے۔ وَمَعَ مُرُورِ الْأَيَّامِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَأَصْبَحَ شَاحِبًا، اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ اس کا رنگ بدل گیا، یعنی جوں دن گزرتے جاتے تھے اس کا رنگ بدلتا جاتا، اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ اس کا رنگ بدل جاتا اور وہ اداس ہو جاتا۔ شہب یشحب شحوبا، باب نصر سے، شہب جسمہ، بدن کا ہلکا اور بدلا ہوا ہو جانا، دبلا ہوا ہو جانا، دبلا پتلا ہو جانا، اور اسی سے شاہب اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا معنی ہوتا ہے دبلا، اداس، بے رنگ، پھیکا۔ اگر کوئی آدمی کے اوپر کوئی ٹینشن سوار ہو تو وہ آدمی اداس ہو جاتا ہے، تو شاہب کا معنی اداس۔ شاہب الوجہ بھی کہا جاتا ہے،
چہرے کے اوپر مایوسی چھائی ہوئی ہو، اداسی چھائی ہوئی ہو تو شاہب الوجہ کہا جاتا ہے۔ جیسے زید اداس ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں زید شاہب یا زید شاہب الوجہ، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ وَأَصْبَحَ شَاہِبًا، اور وہ اداس ہو گیا یا دبلا ہو گیا، رنگ بدلتا جاتا اور وہ دن کے گزرتے جیسے جیسے دن گزرتے وہ دبلا پتلا ہو جاتا۔ کان اذا حل اللیل یختفی بین اغصان الاشجار ویستمع الی عواء الذئاب الذی یأتی من کل مکان، جب رات آ جاتی تو وہ چھپ جاتا۔ کان اذا حل اللیل یختفی بین اغصان الاشجار، وہ جب رات آتی تو چھپ جاتا درختوں کی ڈالیوں کے درمیان۔ غصن کا معنی شاخ، ڈالی، جس کو انگلش میں برانچ بولتے ہیں، برانچ، یہ غصن کی جمع ہے اغصان۔ وَيَسْتَمِعُ إِلَىٰ عُوَاءِ الذِّئَابِ، اور وہ سنتا تھا بھیڑیوں کی آواز کو۔ اوا یاوی عواءً، بقا یبکی کے وزن پر، اوا یاوی عواءً باب درب سے کتے، بھیڑیے وغیرہ کا چیخنا، چلانا، بولنا۔ اور وہ سنتا تھا بھیڑیوں کی چیخو پکار کو۔ ذئبن کی جمع ہے ذئابن، بھیڑیا۔ کون سی آواز؟ الذی یاتی من کل مکان، وہ جو کہ ہر جگہ سے آ رہی تھی۔ یہ الذی جو ہے یہ اوا ان کی مطلب اوا ان کی طرف اشارہ کر کے آواز، وہ کیسی آواز؟ وہ جو کہ آتی تھی ہر جگہ سے۔ یہ ذئاب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ ذئاب تو جمع غیر ذوی العقول ہے، اگر اس کے ساتھ تعلق ہوتا تو یہاں پر التی آتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الذی کا تعلق اوا سے ہے۔ وہ سنتا تھا بھیڑیوں کی آواز کو۔ کون سی آواز؟ وہ جو کہ آتی تھی ہر طرف سے۔ ولا ينزل الا ليأكل مما تركته تلك الذئاب، اور وہ نہیں اترتا تھا مگر تاکہ کھائے وہ ان چیزوں میں سے جس کو بھی ان بھیڑیوں نے چھوڑا۔ یعنی بھیڑیوں جو کچھ کھا کر بچا لیتے تھے وہ درخت کے پیچھے سے نکل کر درختوں کی ڈالی اوپر سے اتر کر کے اس کو کھا لیتا تھا۔ وَشَيْئًا فَشَيْئًا، اور آہستہ آہستہ۔ بَدَأَ لَا يَخَافُ مِنْهَا، وہ اس سے نہیں ڈرنے لگا، یعنی اس کا خوف بھی جاتا رہا بھیڑیوں کا۔ وَتَعَوَّدَ عَلَىٰ عُوَائِهَا، اور وہ اس کی چیخو پکار کا عادی ہو گیا۔ آج شروع میں تو ہو سکتا ہے ڈر لگتا ہو اس کو بھیڑیوں کی آواز سن کر، لیکن روزانہ بھیڑیوں کی آواز سنے تو ایک قسم کا وہ عادی ہو گیا۔ اب اسے خوف بھی نہیں تھا کسی قسم کا، اور بھیڑیوں کا ڈر بھی نہیں تھا، اس کی آوازوں کا بھی ڈر نہیں تھا۔ وَتَعَوَّدَ عَلَىٰ عُوَائِهَا، اور وہ عادی ہو گیا اس کی چیخو پکار کا۔ صَارَ یَعْوِی کَمَا تَعْوِی، وہ بھی چیخنے لگا جیسا کہ بھیڑیے چیختے تھے۔ وَیَمْشِی کَمَا تَمْشِی، اور وہ بھی چلنے لگا جیسے بھیڑیے چلتے ہیں۔ وَتَعَوَّدَتِ الذِّئَابُ عَلَیْهِ، اور بھیڑیے بھی اس کے عادی ہو گئے۔ یہ بھیڑیے کا عادی ہوگا، بھیڑیے اس کے عادی ہو گئے۔ فَكَانَتْ تَتْرُكُ لَهُ نَصِيبًا مِمَّا تَصْطَادُهُ لِيَقْتَاتَ بِهِ، بس وہ بھیڑیے ان کے لیے کچھ حصہ چھوڑ دیتے تھے ان چیزوں میں سے جس کو وہ شکار کرتے تھے۔ بھیڑیے جو کچھ شکار کرتے تھے ان میں سے کچھ حصہ وہ چھوڑ دیتا تھا، کس کے لیے؟ یہ آدمی کے لیے، یہ بھائی کے لیے۔ لیقتات بہی، تاکہ وہ اس کے ذریعے غذا حاصل کرے۔ اقتات کا معنی غذا بنانا، بطور خوراک کوئی چیز استعمال کرنا تاکہ وہ اس کے ذریعے غذا حاصل کرے یا اس کو غذا بنائے۔ ومرت الایام علی ھذا الاخ، ومرت الایام علی ھذا الاخ، اور اس بھائی پر دن گزر گئے۔ واصبح فردا من عائلۃ الذئاب، اور وہ بھیڑیوں کی خاندان کا ایک فرد ہو گیا۔
وکانت ہی تعتنی بہ وتقدم له الاکل وتدفئه بفروها، اور وہ بھیڑیے اس کا خیال رکھنے لگے اور اس کے سامنے کھانا پیش کرنے لگے اور اس کو اس کی پوستین سے، اس کی کھال سے گرم کرنے لگے۔ اعتنا یعتنی اعتناءً، اس کا معنی ہوتا ہے خیال رکھنا، توجہ دینا، اہمیت دینا، حفاظت کرنا۔ اور فرون کا معنی ریچھ یا لومڑی وغیرہ جانوروں کی کھال، جس سے دباغت کے بعد گرم کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے فراؤن۔ اور ادفع یدفع ادفعاً، گرم کرنا یا گرم کپڑے پہنانا یا اوڑھانا۔ ومرت الايام على هذا الاخ، اور اس بھائی پر دن گزر گئے۔ واصبح فردم من عائلۃ الذئاب، اور وہ بھیڑیوں کے خاندان کا ایک ممبر بن گیا، فرد بن گیا۔ وکانت ہی تعتنی بہ، اور وہ بھیڑیے اس کا خیال رکھتے تھے۔ وتقدم له الاکل، اور اس کے سامنے کھانا پیش کرتے تھے۔ وتدفئه بفروها، اور وہ اس کو گرم کرتے تھے، گرم رکھتے تھے اپنی کھال سے۔ وحینما بدأ الثلج بالذوبان، اور جس وقت برف پگھلنا شروع ہوا، اور جس وقت برف نے شروع کیا پگھلنا، یعنی جس وقت برف پگھلنے لگا۔ توجہت الذئاب الی النہر، تو بھیڑیے متوجہ ہوئے نہر کی طرف، یعنی نہر کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ وتبعہ الاخ الاصغر، اور چھوٹے بھائی نے اس کا پیچھا کیا، یعنی بھیڑیے بھی گئے وہاں پر۔ یعنی بھیڑیے نہر کی طرف گئے تو یہ چھوٹا بھائی وہ بھی ان کے پیچھے گیا۔ فی احد الايام، ایک دن نزل اخوہ الاکبر الی النہر فی قاربہ الصغیر لیصطاد بعض السمک، ایک دن اس کا بڑا بھائی اترا نہر کی طرف اس کی چھوٹی کشتی میں۔ قاربن کا معنی چھوٹی کشتی، اس کی جمع آتی ہے قوارب، اور ایک ہوتا ہے سفینتن، بڑی کشتی۔ سفینتن جو بڑی کشتی ہوتی ہے اس کو سفینتن کہتے ہیں، اور قاربن جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہے اس کو قاربن کہتے ہیں، جمع آتی ہے قوارب۔ ایک دن اس کا بڑا بھائی اترا نہر کی طرف اس کی چھوٹی کشتی میں تاکہ وہ کچھ مچھلیاں شکار کرے۔ وہی نمق اقترب من حافۃ النہر، اور جس وقت وہ نزدیک ہوا نہر کے کنارے، سمع صوت اخیہ الاصغر وہو یغنی، اس نے اس کے چھوٹے بھائی کی آواز سنی، اس حال میں کہ وہ گنگنا رہا تھا۔ کان صوتہ یشبہ صوت الذئاب، اس کی آواز مشابہ تھی بھیڑیوں کی آواز کے، یعنی اس کی آواز بھیڑیوں جیسی لگتی تھی، بھیڑیوں جیسی آواز نکال رہا تھا۔ سمع الاخ الاکبر الصوت، بڑے بھائی نے آواز سنی، وہو یغنی، اس حال میں کہ وہ گا رہا تھا۔ فاحس ان قلبہ ینقبض، بس اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل ینقبض، تنگ ہوتا ہے۔ انقبض القلب یعنی دل کا تنگ ہو جانا، ویسے انقبض ینقبض انقباضا، اس کا معنی ہوتا ہے سمٹنا، سکڑنا، اکٹھا ہونا، یہاں پر تنگ ہونا۔ بس اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ثم اسرع الی حیث اخوہ الاصغر وقال له، پھر اس نے جلدی کی جہاں اس کا چھوٹا بھائی تھا، پھر اس نے جلدی کی اس جگہ کی طرف جہاں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وقال له، اور اس کو کہا، اخی اخی تعال معی، میرے بھائی میرے ساتھ آ۔ لیکن الاخ الاصغر فر مع اخوانہ الذئاب، لیکن چھوٹا بھائی بھاگ گیا اس کے بھیڑیے جو بھائی تھے ان کے ساتھ۔ وکانت علیہ علامات الغضب، اور اس پر غصے کی علامتیں تھی، نشانیاں تھیں۔ احس الاخ الاکبر بالحسرۃ والحزن، بڑے بھائی نے حسرت اور غم کو محسوس کیا، بڑے بھائی نے حسرت یعنی پچھتاوا اور غم کو محسوس کیا۔ وعاد الی بیتہ، اور وہ لوٹا اس کے گھر کی طرف۔ وحکى لأختہ ان اخاہما تحول الی ذئب،
اور اس نے اس کی بہن کے سامنے بیان کیا کہ ان کا بھائی وہ بھیڑیے میں بدل گیا ہے، یعنی وہ بھیڑیا بن گیا ہے، کہ ان کا بھائی بدل گیا ہے بھیڑیے کی طرف، یعنی بھیڑیا بن گیا ہے۔ وَإِنَّ جِسْمَهُ كَسَاهُ شَعْرٌ كَثِيفٌ، اور یہ کہ اس کا جسم گہرے بال نے گھنے بال اس پر لگے ہوئے ہیں۔ کسا یکسو، اس کا معنی پہنانا، چرانا، اور یہ کہ اس کا جسم اس کو گھنے بالوں نے اڑا دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر گھنے بال تھی۔ کثیفن کہا جاتا ہے گھنا، گہرا، سخت، موٹا، گہرا، یاد رہے کثیف ان کے سب معنی آتے، گھنا، گہرا، سخت، موٹا، گہرا۔ جیسے غابتن کثیفتن گھنا جنگل، غابتن کثیفتن گھنا جنگل، یعنی جس جنگل کے اندر درخت بہت زیادہ ہو اور آپس میں ملے ہوئے ہو تو کہتے ہیں غابتن کثیفتن، یعنی گھنا جنگل۔ اور کثیف اللحیتی یعنی گھنی داڑھی والا، جیسے یوں کہنا ہو زید گھنی داڑھی والا، یعنی بہت بڑی داڑھی والا ہے تو آپ کہیں گے زیدن کثیر اللحیتی، زیدن کثیر اللحیتی، زید گھنی داڑھی والا ہے۔ کہا تو کثیف ان کے سب معنی آتے ہیں۔ وَأَنَّهُ يَجْرِي كَمَا تَجْرِي الذِّئَابُ، اور یہ کہ وہ دوڑتا ہے جیسا کہ بھیڑیے دوڑتے ہیں۔ وَيَصْطَادُ مَعَهَا كَمَا تَصْطَادُ، اور وہ ان کے ساتھ شکار کرتا ہے، یعنی بھیڑیوں کے ساتھ شکار کرتا ہے جیسا کہ بھیڑیے شکار کرتے ہیں۔ قالت الاخت، تو بہن نے کہا هل يعود الینا، کیا وہ ہمارے پاس لوٹے گا؟ هل يعود الى اخوانه من الناس، کیا وہ دوسرے جو لوگ ہیں اس کے بھائی ان کے پاس لوٹے گا؟ وَهُنَا قَالَ لَهَا الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِحُزْنٍ كَبِيرٍ، اور بڑے بھائی نے اس کو، اور یہاں بڑے بھائی نے اس کو کہا بڑے غم کے ساتھ، بِحُزْنٍ كَبِيرٍ، بڑے غم کے ساتھ۔ لَقَدْ صَارَ ذِئْبًا، البتہ تحقیق کہ وہ بھیڑیا ہو گیا ہے، یعنی بھیڑیا بن گیا ہے۔ وَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا إِلَيْنَا، اور ہرگز ہمارے پاس کبھی بھی نہیں لوٹے گا۔ لِأَنَّ الذِّئَابَ اعْتَنَتْ بِهِ، اس لیے کہ بھیڑیوں نے اس کا خیال رکھا، یعنی اس کی طرف توجہ دی۔ وَقَدَّمَتْ لَهُ الْأَقْلَ، اور انہوں نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ وَأَدْفَاتُ، اور بھیڑیوں نے اس کو گرم کیا۔ وَلَمْ تَتْرُكْهُ وَحِيدًا، اور انہوں نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بَكَتِ الْأُخْتُ، بہن روئی۔ وَتَذَكَّرَتِ الْوَعْدَ الَّذِي آتَتْهُ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، اور اسے یاد آ گیا وہ وعدہ جس کو اس نے کیا تھا اس کی باپ اور اس کی ماں کے سامنے۔ وَمُنْذُ ذَلِكَ الْوَقْتِ، اور اسی وقت سے، اور وَمُنْذُ ذَلِكَ الْوَقْتِ، اور اسی وقت سے، الحسرت تصاحبہما، پچھتاوا، حسرت و ندامت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ کب؟ کلما تذکر اخاہما الذی صار ذئبا، جب وہ یاد کرتے، جب انہیں یاد آ جاتا ان کا وہ بھائی جو کہ بھیڑیا ہو گیا ہے، یعنی جب ان بھائی اور بہن کو وہ بھیڑیا، جب وہ ان کا بھائی یاد آ جاتا جو کہ بھیڑیا ہو گیا ہے تو وہ ان کو حسرت ہوتی تھی، یعنی حسرت ان کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ جب بھی وہ بھائی کو یاد کرتے جو بھیڑیا بن گیا تو ان کو احساس ہوتا تھا، حسرت ہوتی تھی، پچھتاوا آتا تھا اپنے کام کے اوپر۔ وَمُنْذُ ذَلِكَ الْوَقْتِ، اور اس وقت سے، وَالْحَسْرَةُ تُصَاحِبُهُمَا كُلَّمَا تَذَكَّرَ أَخَاهُمَا الَّذِي صَارَ ذِئْبًا، اور حسرت ان دونوں کے ساتھ رہتی تھی جب وہ ان کے اس بھائی کو یاد کرتے جو کہ بھیڑیا ہو گیا ہے۔ ماں قبل کی کہانی کا پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے اور حکایتیں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔